سألک عبادی، میرے پیغمبر، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے، عبادی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ انی، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر، میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، رب کے بارے میں، کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم رب کو کیسے پہچانیں، ہم کیسے رب سے دعا کریں۔ تو فرمایا کہ ان سے کہیے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ دوسری جگہ پہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری شہرک سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا رب ہے، کیا عظیم خدا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ افسوس کی بات ہے، جا بجا اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارا کرو، جا بجا اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں کیا کرو، جا بجا اللہ فرماتے ہیں مددگار بھی میں، حاجت روا بھی میں، مشکل کشا بھی میں، تو مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں در بدر ہونے کی؟ جب ہم اللہ کے در کو چھوڑیں گے پھر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یاد رکھو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لوگ، کبھی کہاں کسی دربار میں جا رہے ہیں، کبھی کس دربار میں جا رہے ہیں، وہ بھی دربارات میں مت جاؤ، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ واضح حدیث ہے، 3 چیزوں پہ سفر کر سکتے ہو: مسجد نبوی، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ یہ 3 چیزوں کے لیے اسپیشلی جا سکتے ہو، ان کے علاوہ اسپیشلی کہیں نہیں جا سکتے۔ ہاں کسی جگہ جاؤ، ایک شخص لاہور گیا ہے، کام ہے، تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار پہ دعا کرنے کے لیے گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسپیشلی یہاں سے لے کر وہاں تک مت جاؤ، منع ہے۔ کیا لگا لوگوں نے عجیب وہ بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے ذریعے بن گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، شرک سے بچایا، بدعات سے بچایا، خرافات سے بچایا، خود بھی اچھے ہوئے، اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی تبلیغ کی۔ تو بس اب ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہمیں تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے مزارات پہ جاؤ اور ان سے مانگو اور ان کو سجدہ کرو، ان کا طواف کرو، ان کا وسیلہ دو، فلاں کرو فلاں کرو۔ وسیلہ تو یہاں بھی دے سکتے ہو، کہ یہاں دعا کرو کہ اللہ فلاں ہستی کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے، یہ کہہ سکتے۔ تو یہ رخت سفر باندھ کر ادھر تک جانا صرف اس غرض سے منع ہے، باقاعدہ اس میں منع ہے، بس صرف 3 کے لیے منع، سفر کر سکتے ہو بس۔ بیت اللہ کے لیے سفر کر سکتے ہو، مسجد نبی کے لیے سفر کر سکتے ہو اسپیشلی، اور بیت المقدس کے لیے اسپیشلی سفر کر سکتے ہو۔ ان 3 کے علاوہ اسپیشلی سفر کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اور یہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، بکرا لے کے ادھر جا کے ذبح کر رہے ہیں، گائے لے کے وہاں جا کے ذبح کر رہے ہیں، منتیں ہیں، نیاز ہے وغیرہ، یہ سب منتیں مانگنا فلان، یہ اللہ کے لیے، یہ ساری عبادت اللہ کے لیے، اور ہم لوگوں نے دوسروں کے لیے مختص کر دیا ان کو۔ تو یہی تو شرک ہے، یہی تو بدعات ہیں، یہی تو خرافات ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے پاک پیغمبر جب میرے بندے آپ سے سوال کریں گے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی۔ اجیب، قبول کرتا ہوں، دعوت، دعا کو، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اذا دان، جب مجھے پکارا جاتا ہے، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، تمہیں دیکھتا بھی ہوں، تمہارے دل کے راز تک کو جانتا ہوں۔ تو کیوں دوسروں کے دروں پہ جاتے ہو، در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ میرے پاس آیا کرو، رب کے پاس آؤ، رب جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس سے دعا کرو، وہ تم سے قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لایا کرو، مجھ پر، ہاں کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، تو سب کو دیکھنے والا ہے، سب کو سننے والا ہے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری حکم برداری کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
اور مجھ پر ایمان لایا کرو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جب میری حکم کے مطابق چلو گے، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لاؤ گے، مجھے پکارا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں کو پکارو ہدایت پاؤ گے۔ کہاں سے ثبوت لاتے ہیں یہ لوگ؟ فضول کی باتیں، لوگوں کو پکارتے پھر چیختے چلاتے بھی ہیں، جو ان کو حقانیت بتاتے ہیں ان کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، تم فلاں ولی صاحب کی مخالفت کر دی، گستاخی کہی۔ میں گستاخی کیا ہے؟ تو تم گستاخی اللہ رب العالمین کی جو کر رہے ہو کھلم کھلا، کہ اللہ فرماتے ہیں صرف مجھ سے پکارا کرو، صرف مجھے پکارا کرو، صرف مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میں ہوں تمہارے شارک سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر کیوں در پدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ جن اولیاء کے پاس تم جاتے ہو، ان کے مزارات پہ جاتے ہو، ان اولیاء نے بھی تو منع کیا تھا کہ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔